سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے بارے میں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں نمبر پر اسلام لائے، سابقون اولین میں سے ہیں، یعنی پہلے مردوں میں، جو نوجوان مردوں میں، بڑے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تجارت کرتے، دوستانہ ماحول، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی اسلام کی، تو آپ نے اسلام کو قبول فرما لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ آپ سے تقریباً 146 حدیثیں روایت ہیں، یعنی آپ کی روایات جو ہیں وہ 146 ہیں، جن میں سے امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر 11 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 حدیثیں جو ہیں وہ روایت کی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورۃ فتح کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام جو ان کے ساتھ ہیں، ساتھ والے، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، وہ دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے، اگر دین کا مسئلہ آتا ہے تو اس پر بڑے سخت ہیں، شدت والے ہیں۔ اگر کوئی کفار دین کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں تو ان کا جواب جو ہے وہ سختی کے ساتھ دیتے ہیں۔ رحماء، اور رحم دل ہیں، بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، شفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، بڑے ہی رحم دل ہیں۔ تراہم رکعاً سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اس سے وہ چاہتے ہیں، یہ جو عمل ہے کفار پر شدت، آپس میں محبت، آپس میں رحم دلی اور عبادات، رکوع اور سجدے، یہ تمام کے اندر وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے
اللہ کا فضل چاہتے ہوئے وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، یعنی ان کا مقصد جو ہے، جو مقصود ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ یعنی آخر میں خالق کائنات نے اور رزلٹ جو ہے وہ اخذ کر کے بتا دیا کہ یہ جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ والے ہیں، ان کا یہ سارے عمل کرنا، یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصود ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں، اس سے دنیا کی طلب نہیں۔ اگر دنیا کی طلب بھی چاہتے ہیں اس میں بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، اگر دنیا بھی چاہتے ہیں تو اس میں بھی رب کی رضا چاہتے ہیں۔ صرف اور صرف دنیا نہیں چاہتے، اس میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور یہ عظمت اور شان یہ آیت مبارکہ جو بتا رہی ہے، یہ جماعت صحابہ کی نسبت سے جو قرآن نے ذکر کیا اس کو میں نے بیان کیا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ جو دوسری خصوصی تفسیر ہے، ترتیب کے اعتبار سے بھی، جس کو ہم مانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ اکرام، ترتیب کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو قرآن مجید فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہے۔ اب معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، حیات میں بھی ساتھ، اور بعد الوفات بھی ساتھ۔ اور آپ جس طرح حیات میں ساتھ ساتھ رہے، اسی طرح مزار بھی ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب ہجرت جب ہجرت کر کے غار میں پہنچے، کفار جو ہیں وہ غار کے سر پر آ گئے، آوازیں سنائی دے رہی ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر وہ نیچے جھکیں تو نظر آ جائیں۔ تو آپ گھبرائے، تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا، جو قرآن نے ذکر کیا سورۃ توبہ کے اندر، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تحزن، غم نہ کھا۔ اب غم سوچیں کہ غم کس پر کھایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور غم ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا تحزن، غم نہ کھا، غم نہ کر، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کا تو خوف ہی نہیں تھا کہ مجھے کچھ ہوگا، میرے اوپر حملہ ہوگا، مجھے تکلیف پہنچائی جائے گی، مجھے شہید کر دیا جائے گا، یہ تو خوف ہی نہیں تھا، صرف غم تھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ غم تھا، خوف نہ تھا۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غم کھا رہے تھے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کوئی کفار تکلیف نہ پہنچا دیں، تو اس لیے آپ خوف زدہ ہوئے، غم کھانے لگے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غم نہ کھائیں، اور فرمایا ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی معیت کی بات کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ہر لمحہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، دوسری جو صفت بیان کی، تمام صحابہ ہی کفار پر سخت تھے، لیکن سب سے زیادہ جو سخت تھے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے جو حکمران تھے، جو بادشاہ تھے، وہ لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ آپ کا نام سنتے ہی ان کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی، خوف و ہراس پیدا ہو جاتا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب تھا کفار کے اوپر، تو اس لیے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہیں جو کفار پر بڑے ہی سخت ہیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصف بیان فرمایا کہ ہزاروں میل بیٹھے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ حکمران آپ کے نام سے کانپتے، ڈرتے۔ اور اسی طرح خالق کائنات نے فرمایا رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر رحم دلی تو ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے بڑا رحم دل، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی رحم دل تھے۔ تو یہ صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالق کائنات نے بیان فرمائی کہ آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ ہر جمعے کے دن غلام آزاد فرماتے جب اسلام کو ضرورت ہوتی جنگوں کے اوپر تو آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ نشاور کر دیتے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ آپ نے جنت خریدی ہے، پیسوں سے، مال دے کر۔ حضور نے فرمایا یہ فلاں، یہ مسجد کے ارد گرد جتنے گھر ہیں اگر کوئی خرید کر مسجد کو وسیع کر دے تو اس کو جنت میں دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خرید کر عرض کی حضور میں نے خرید لیا اور وقف کر دیا ہے۔ اور اسی طرح بحر رومیہ کا میں نے ذکر کیا پچھلے جمعے پہ، اور جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا کثیر مال جو ہے وہ عطا کیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ بھی کریں تو آپ جنتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا انعام دیا کہ جو کچھ بھی زندگی میں کرتے رہے آپ جنتی ہیں، یعنی آپ کا گناہ بھی شمار نہیں ہوگا۔ صحابہ تو گناہ، یہ بڑے بڑے جو صحابہ اکرام ہیں یہ تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ معصوم ہے، یہ بھی میں نہیں کہتا، کیونکہ معصوم رب کے محبوب کی رب کے محبوب جو ہیں وہ معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ معصوم ہے۔ تو برکیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ذات اقدس ہے کہ جس کے بارے میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ بڑے ہی رحم دل ہیں۔
اور چوتھی صفت جو قرآن نے ذکر کی، تراہم رکعان سجدا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں گڑ گڑاتے ہوئے۔ عبادت ہر صحابی کرتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبادت کرتے، اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اسی لیے امام الاولیاء ہیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہے۔ تو سب سے بڑا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا آپ کی فضیلت کے بارے میں، اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملے گی۔ وہ بیان کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفیر بنا کر مکہ کی طرف بھیجا گیا، یہ بیت رضوان بھی اس کو کہتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ حدیث ہمیں کیا سبق دیتی ہے، اور ہمارے جو کم پڑے علماء کرام ہیں وہ کیا اس کو لچھے دار تقریر بنانے کے لیے اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں۔ غلط چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، سنی سنائی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، سادہ سی گفتگو میں آپ کو میں یہ ذکر کر دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول بنا کر مکہ کی طرف بھیجا۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام رسا، یعنی پیغام دیا، اس نے آگے پہنچایا۔ اللہ کے رسول نے رسول بنا کر بھیجا مکہ کی طرف، اور جب مکہ کی طرف چلے گئے، بعد ما ذهب الى مکہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف چلے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام 1500 صحابہ اکرام کی جماعت کو اکٹھا کیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر کوئی جہاد کا موقع ہوتا ہے تو ہم جہاد کریں گے، اب بیعت کرو۔ صحابہ اکرام نے بیعت کی۔ آخر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا میرے صحابہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی بیعت ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے فرما دیا یہ عثمان کی بیعت ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہا ہے، اس لیے اس کی بیعت میں کر رہا ہوں۔ کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ اپنے ہاتھ پر، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے ہاتھ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ کا ہاتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتا رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کے ہاتھ سے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر، گویا کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی بیعت ہے۔ اب اس میں اشکال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اشکال یہ ہوتا ہے، جو ہمارے کم پڑھا طبقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیعت لی جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا،
اس وقت یہ بیعت لی گئی، حالانکہ ایسا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ بخاری شریف نے جو ذکر کیا اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ خبر آئی ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی ہو، بلکہ یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تو بعد میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ ہاں، اگر دوسرا اشکال جو ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں، اگر اس بات کو مان لیا جائے، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ خبر آئی، حالانکہ خبر حدیث کے خلاف ہے، حدیث رسول کے خلاف ہے یہ بیان کرنا، میں کہتا ہوں اگر مان لیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھ پر عثمان کا ہاتھ قرار دے کر یہ بیعت کرنا یہ فضول تھا، یہ پھر جائز نہیں تھا۔ بیعت کس کی لی جا رہی تھی؟ میں نے ذکر کیا کہ جہاد پر بیعت لی جا رہی تھی۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر، ان کے قتل پر بیعت لی جاتی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیعت کرنا پیارے مصطفیٰ کا یہ ایسے ہے کہ اگر آدمی بیعت یہ ہم سے لی جائے کہ یہ فلاں کام کرنا ہے، ایک موجود ہی نہیں ہے، دنیا سے چلا جائے، اس سے پھر بیعت کیا دی؟ اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیعت لی صحابہ سے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے تو پھر حضرت عثمان غنی کی بیعت نہیں بنتی۔ اگر حضرت عثمان غنی یہ بیعت کر رہے ہیں کہ میں اپنے خون کا بدلہ بھی لوں گا، میں بھی شامل ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان زندہ ہے، شہید نہیں ہوا، اور یہ خبر بھی نہیں آئی تھی، کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ خبر بھی نہیں آئی تھی۔ اگر یہ مان لیا جائے تو بیعت بتا رہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ عثمان زندہ ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑا بیان آپ کی فضیلت میں اور کسی صحابی کی فضیلت میں نہیں۔ اچھا، یہ ایک نقطہ اور ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں بھیجا، حالانکہ آپ کی زبان میں بڑی تاثیر تھی، اور پھر اگر کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تکرار کرنا ہے تو اس میں حضرت عمر فاروق کو بھیجنا چاہیے تھا، جن کی ہیبت سے لوگ ڈرتے تھے، وہ جا کے ان کے ساتھ معاہدہ کرتے، بات کرتے، ان کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جمع کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے جس پر میں نے بیعت کی ہے، آج جس ہاتھ سے یہ قرآن لکھ رہا ہوں اور وہ بھی اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اس کی نسبت بھی اللہ کے ہاتھ سے ہے، اور اس قرآن کے اندر بھی شک نہیں ہے۔ بعض یہ نہ کہیں کہ یہ اس میں کمی ہوگی، بیشی ہوگی، کیونکہ اللہ کا رسول دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جامع قرآن ہیں اور یہ قرآن کو جمع کریں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمع فرمایا، لیکن بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے قراتوں کے اندر۔ کسی نے کہا یہ کم ہے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی جب تفسیر کی وہ بھی ایڈ ہوئی، کسی نے کہا یہ بھی ہے۔ تو جب صحابہ کرام کو بلایا، حفاظ کو، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کی تھی، یہ قرآن کا حصہ نہیں، تفسیر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام نسخوں کو منگوا لیا، تمام جگہ سے جو تھا وہ منگوا لیا، اور پھر ان کو جلا دیا، اور جو نسخے تیار کیے آپ نے، اور وہ تمام دنیا میں وہ نسخے بھیجے گئے۔ جو آج ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترتیب دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے اوپر جو زبریں زیریں ہیں اس وقت نہیں تھی، یہ حجاز بن یوسف کے دور میں
یہ زبر زیریں جو ہیں وہ لگائی گئیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ نے یہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے یہ بھی آپ نے ہی ترویج دی ہے۔ دوسری اذان پہلے نہیں ہوتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں نہیں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر سستی آ گیا ہے، لوگوں کے اندر سستی آ گیا ہے، لہذا دوسری اذان پڑھا کرو تاکہ لوگ فوری طور پر جو ہے وہ مسجد میں آ جائیں، اپنے کاروبار بند کریں اور مسجد میں آ جائیں۔ دوسری اذان لوگوں کی سستی کے لیے کہ سستی پیدا ہو گئی ہے، سستی دور ہو جائے، تو آپ نے دوسری اذان جو ہے وہ شروع کی۔